الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹونسلز کا علاج۔ ناظرین، ٹونسلز کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ٹونسلز زبان کے پچھلے لاسٹ والے حصے میں اور گلے میں یہ چپکے ہوئے دو غدود ہوتے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ خود بھی جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، ان کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ یہ بیماریوں سے بچانے والے خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بیمار ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی جو حکیم اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بتائی ہے وہ تیزابی وجہ بتائی ہے، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تیزابی تو مسئلہ ہے، لیکن اصل جو اس کا کاز ہے، اصل جو اس کا سبب ہے وہ ہے حرارت کی کمی، حرارت غریزہ کی کمی، امیون سسٹم کا کمزور ہونا، یہ سبب ہے ٹونسلز کا۔ جب بچے یا بڑے، بعض اوقات بچوں کو بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ بوڑھوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء کا استعمال، جیسے ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال، جوس کا زیادہ استعمال، اے سی کا زیادہ استعمال، اور پھر موسم کی جو ٹھنڈک ہے اس کی وجہ سے، اور پھر الٹی سیدھی جو چیزیں گرم، خشک اور سرد چیزیں ملا کے استعمال کرنے سے، تو یہ ملا جلا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ دراصل حرارت کی کمی کا مسئلہ ہے۔ آپ مریض کی حرارت اس کی بڑھا دیں، اس کا امیون سسٹم اس کا بہتر کر دیں تو یہ خود بخود جو ہے ٹونسل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جو آپ نے غذا کی جو پرہیز کرنی ہے، اس میں آپ نے جہاں آپ نے بادی اشیاء کی پرہیز کرنی ہے وہاں آپ نے ٹھنڈی چیزوں کی بھی آپ نے پرہیز کرنی ہے، اعصابی چیزوں کو آپ نے بالکل ترک کرنا ہے، جیسے دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، سویاں ہیں، مٹھائیاں ہیں، آئس کریم ہے، دہی ہے، لسی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، فروٹ چاٹ ہے، گول گپے ہیں، ترش جو جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنی ہے۔ اب کھانا اس میں کیا ہے، آپ نے پکوڑے کا استعمال کر سکتے ہیں، شملہ مرچ ہے، چنے جو ہے وہ سفید، کالے، بھنے ہوئے، کشمش، کھجور، دیسی مرغی،
انڈوں کا استعمال، بکرے کی کلیجی، شہد کا استعمال، ان چیزوں کا آپ نے کثرت سے استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ غذا سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ وہ چیزیں بند نہیں کریں گے جو بیماری کا سبب بنتے ہیں، تب آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے. تو جب حرارت کی کمی سے مرض ہوا ہے تو ایسی تمام چیزوں کو آپ نے ترک کرنا ہوگا جو حرارت کی کمی کا سبب بنتے ہیں. حرارت سے مراد یہ کہ حرارت غریزہ، دوسرے لفظوں میں آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارا امیون سسٹم، قوت مدافعت، غدود جاذبہ، یہ ساری ان کی ڈیفینیشن ہے. تو اس کے لیے ایک بہت سمپل سادہ سا نسخہ، ایک گھریلو نسخہ، ایک کچن کا نسخہ میں آپ کو آج پیش کرنے والا ہوں. تو اس نسخے کے آپ اجزاء نوٹ کر لیں. یہ چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نوٹ فرما لیں. اس میں ایک چیز ہے اجوائن، اجوائن دیسی، یہ آپ نے لینی ہے 2 تولہ. رائی آپ نے لینی ہے 1 تولہ. تیز پات جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ. پودینہ خشک جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ. گندک آملہ سار شامل کرنا ہے 3 تولہ. تو ان کو آپ نے جب لینا ہے تو اچھی طرح سے ان کی آپ نے صفائی کرنی ہے. ان کو آپ نے صاف کر کے ان کی کنکریاں وغیرہ، کچرا وغیرہ، مٹی وغیرہ اس میں سے نکال کے صاف کر کے ان کو آپ نے الگ الگ پیس لینا ہے. تو الگ الگ پیسنے کے بعد پھر آپ اس کے 1/4 چمچ آپ صبح کو دیں، 1/4 چمچ آپ دوپہر کو دیں، 1/4 چمچ آپ رات کو دیں، تازہ پانی کے ساتھ. اگر بڑا ہے تو اس کو آپ آدھی چمچ تک بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو یہ آپ چند دن آپ استعمال کریں، اللہ کے فضل کرم سے ٹرانسلز کا مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو آپ آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں. بہت طاقت والی چیز ہے، بہت آپ کے لیے فائدے مند والی چیز ہے. اس کے ساتھ ٹانسلز کے ساتھ آپ کے دوسرے مسائل بھی جو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ایک آپ کہوہ بنا لیں اجوائن اور پودینہ کا. 1 چٹکی آپ اجوائن کی لے لیں، 1 چٹکی آپ پودینہ کی لے لیں، 1 کپ آپ پانی کا لے لیں. اس کو آپ ابالیں. میٹھے کے لیے آپ اس میں گڑ شامل کریں یا شہد شامل کریں، چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو 1 کپ آپ اس کا صبح کو استعمال کریں، 1 کپ آپ دوپہر کو استعمال کریں، 1 کپ آپ رات کا استعمال کریں. تو 3 ٹائم یہ کہوہ پئیں. اس کے ساتھ غرارے جو ہے کرنے کے لیے آپ 1 پاؤ پانی کے اندر 1/4 چمچ اجوائن کی وہ آپ ڈال کے اس کو ابالیں اور نیم گرم پانی سے آپ اس کے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ اس کے غرارے کروائیں. اللہ کے فضل کرم سے آپ 3 دن بھی مشکل سے غرارے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے ٹانسل کا جو ہے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. تو بہت ہی مجرب اور لاجواب نسخہ ہے. یہ سادہ نسخہ ضرور ہے لیکن بہت اچھی رزلٹ رکھنے والا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے. اتنا آپ زیادہ اس کو شیئر کریں گے تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.